اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اس ویڈیو میں بات کروں گا دانیہ کے بارے میں، دانیہ شاہ یا دانیہ جو بھی ان کا نام تھا، مرحوم عامر لیاقت کی جو تیسری بیوی، جو میڈیا میں اس ٹائم رپورٹس چل رہی ہیں وہ، اور جو حقائق ہم نے دیکھے ہیں، جو باتیں مختلف ذرائع سے سنی ہیں، وہ بڑی عجیب ہیں۔ ایک بات ہم نے دیکھی کہ آج جیسے جب دانیہ کو پیش کیا گیا عدالت میں، تو دانیہ نے ایک کل کی طرح ماسک نہیں پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب اس کی منزل یہی ہے، اس نے اس پروسیس سے ہو کے جیل کی طرف جانا ہے۔ اور یہ شاید اس کے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے پہ اعتماد ہے کہ جی یہ اس سسٹم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی، جس طرح نور بی بی ظہیر احمد ورسز ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس میں نور بی بی اور ظہیر احمد وغیرہ جو ہے نا وکٹری کے نشان بناتے ہوئے عدالت سے نکلتے ہیں۔ لیکن ابھی فی الحال جو تازہ ترین اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ سائبر ونگ کو ریمانڈ نہیں ملا، بلکہ جوڈیشنل ریمانڈ، عدالتی ریمانڈ پر اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وہ ویڈیوز جو اس نے پبلک کی تھی اپنے شوہر کی، اس وقت شوہر عامر لیاقت صاحب کی، وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ چہرے سے لیے جا رہے ہیں۔ چہرے کے تاثرات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پکنک منانے آئے۔ اور پھر ہم نے پہلے وہ باتیں ایف آئی آر نے کی ہیں کہ اس کیس میں اس کو دانیہ کو 2 مرتبہ طلب کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جی میں عدت میں ہوں، اور دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ جی مجھے بیمار ہوں۔ حالانکہ اس دوران وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی رہی۔ اب وہ ٹک ٹاک ویڈیوز میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دے سکتا ہوں، چونکہ ٹک ٹاک ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ڈرافٹ بناتے جائیں اور پھر بعد میں ایک دم سے جب آپ کا دل چاہے تو وہ ڈرافٹ ریلیز کر سکتے ہیں۔ اس کو تو شاید بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جرم تو کیا ہے اور بہت بڑا کیا ہے۔ ریاست پاکستان میں یہ جرم شاید پہلے نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی جو کوئٹہ میں کے جو ویڈیو بنانے پر جو سزا ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی جو ہے نا ایک مل گیا ہے کہ جی اب ہم اس پریسیڈنٹ کے تحت اس سزا کو نمونہ بناتے ہوئے باقی کیسوں میں بھی ہم سزا کے لیے اپیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ریاست پاکستان کی، اور پشاور خاص طور پر کوئٹہ ہائی کورٹ کی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو دانیہ کے بارے میں ابھی 2-3 باتیں ہیں کہ وہ دانیہ شاہ ہے یا دانیہ ملک ہے یا دانیہ عامر ہے۔ جو عامر لیاقت کی جو پہلی وائف بشرا ڈاکٹر بشرا اقبال نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ عامر صاحب جو ہے نا وہ ان کو طلاق دے چکے تھے، خلا کے پیپر پہ دستخط کر چکے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ اس پیشی سے 2 ہفتے پہلے انتقال فرما گئے، تو وہ انتقال کر گئے، تو وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے۔ میں بشرا اقبال کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ انتقال کر گئے، اس لیے وہ پیش نہیں ہوئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کے ثبوت موجود ہیں، وٹنس موجود ہیں کہ انہوں نے وہ خلا پہ دستخط کر دیے تھے، تو وہ عامر لیاقت صاحب کی بیوہ کہلوانے کی حقدار نہیں ہے، وہ کیونکہ ان کو بیوی کا سٹیٹس ملا تھا، تو وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کی بیوی تھی جب وہ، تو اب وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ اب یہ باتیں وہ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش بھی کر دیں گی۔ تاکہ ایک دو اور میڈیا سورسز سے یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ شاہ بھی نہیں ہیں، جو شاہ بھی نہیں کہلا سکتی، چونکہ ان کے یہ ملک فیملی سے ہیں اور گکھڑ فیملی سے ہیں یا کیا کسی اور فیملی سے ہیں، لیکن یہ شاہ نہیں ہے۔ بہرحال دانیہ ملک جو ہے نا وہ ان کے لیے بہتر لفظ ہے۔
میں نے پچھلی ویڈیو میں دانیہ شاہ کا لفظ استعمال کیا تھا، تو شاید کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ یہ دانیہ ملک ہے، دانیہ شاہ نہیں ہے۔ بہرحال اب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، قانون اپنی حرکت میں آ چکا ہے، اور جرم جو کیا ہے اس پہ سزا تو ملے گی۔ جرم ایسا ہے کہ جس پہ سزا بنتی ہے اور یہ ملے گی۔ نے قانون توڑا اپنے ایک شخص کے لیے جو جیسا بھی تھا، لیکن اس وقت آپ کے نکاح میں تھا، آپ اس کے نکاح میں تھیں، اس کو بریک کرنے کی اور اس رشتے کو کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ پھر یوٹیوب پر وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں دانیہ نے کہا تھا کہ ہاں یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اور میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں مزید ویڈیوز پبلش کر دوں گی۔ ظاہر ہے وہ ویڈیوز بیڈ روم کے اندر کی ویڈیوز تھیں جو کہ باہر نہیں آنی چاہیے تھیں، کسی صورت میں بننی بھی نہیں چاہیے تھی، اگر بن گئی تو وہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہوتی ہے، باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب یہ جو دھمکیاں اور یہ جو ویڈیوز کا سلسلہ ہے، وہ اس سلسلے کو تو اب یہ روک تو لگے گی، لیکن یہ دھچکا پہنچے گا ان لوگوں کے لیے بھی جو ویڈیو بنا کے کہتے ہیں، ویڈیو ریلیز کروا کے کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے کیا ہے، جو کر لو کرنا ہے، ہمارے پاس اور ویڈیوز بھی ہیں، تو وہ اب خیال رکھے کہ قانون جو ہے نا وہ حرکت میں آ چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔